السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایجاب و قبول کی صورتوں کا ذکر اس وقت ہم نے شروع کر دیا تھا، اور مسئلہ نمبر 14 کی ایک صورت کو بھی ہم نے بیان کیا تھا، پھر اس کو دہراتے ہیں۔ بعض ایسی صورتیں بھی ہیں جن میں ایک ہی لفظ سے نکاح ہو جائے گا، یعنی بعض ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جن میں صرف ایک لفظ استعمال کیا جائے اور نکاح ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اداہرن داخلہ دیا کہ چچا کی نابالغہ لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور ولی یہی ہے، نکاح کرنے والا لڑکا وہ خود ہی کیا ہے، ولی ہے، کوئی اور نہیں اس کا ذمہ دار۔ تو دو گواہوں کے سامنے وہ لڑکا اتنا کہہ دے، یعنی اس کا اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے اس سے اپنا نکاح کیا، تو یہ لفظ سے نکاح ہو جائے گا۔ یا لڑکا لڑکی دونوں نابالغ ہیں، دونوں کیا ہے، نابالغ ہے، اور ایک ہی شخص دونوں کا ولی ہے، دونوں رشتہ دار ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی ایک کا جو رشتہ دار ہو وہ نہ رہا ہو، تو ایک ہی انسان دونوں کا ولی ہے۔ یا مرد و عورت دونوں نے ایک شخص کو وکیل کیا، دونوں نے ایک ہی کو چنا، اس ولی یا وکیل نے یہ کہا کہ میں نے فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح کر دیا، ہو گیا۔ ان سب صورتوں میں قبول کی بھی حاجت نہیں، چونکہ اس نے اپنا پاور کس کو دے دیا، وکیل کو دے دیا، لڑکے نے بھی لڑکی نے بھی، اور اس نے کہہ دیا کہ فلاں کا نکاح میں نے فلاں سے کر دیا، تو پاور تو پہلے سے دے دیا۔ یہ سمجھ میں آتی ہے نا؟ جیسے چیز خریدنے کے لیے آپ نے کسی کو مارکیٹ میں بھیجا، پیسے دے دیے، برابر، آپ نے کہا یہ چیز، اب آپ یہ کہہ سکتے کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا، آپ نے پیسے دی، اپنی رضامندی ظاہر کر دی، وہ لے کے آ گیا۔ ہاں، یہ کہ وہ چیز بدل کے آتا تو حکم بدل جاتا کہ جس چیز کا وکیل کیا تھا۔ تو یہ سمجھ میں آ گئی بات، ایک ہی لفظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یا تو نابالغ لڑکے چچا کی، وہ خود ہی اس کا ولی ہے، تو اس نے اتنا کہہ دیا دو گواہوں کے موجودگی میں کہ میں نے اس سے نکاح کر لیا، نکاح ہو جائے گا۔ یا دونوں نابالغ لڑکا اور لڑکی دونوں، تو اس نے ان دونوں کا ایک ہی ولی ہے، تو پھر وہ اتنا کہہ دے کہ فلاں کا نکاح میں نے فلاں سے کر دیا۔ یا کہ دونوں نے ایک انسان کو اپنا وکیل بنایا، تب بھی ان سب صورتوں میں نہیں، نابالغ کے وکیل بنائے نا، ولی والی صورت الگ ہے، ولی میں وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے گھر کا جو بڑا ہے وہ جو کرے گا تو ہاں بالغ ہے، اس میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس کی اجازت لے لے۔ نابالغ ہے تو مطلب چونکہ اب اس کو اتنا شعور نہیں ہے، مذہب نے اسی کے لیے نابالغ کے لیے کوئی حکم نہیں رکھا، یعنی کہ وہ اگر کوئی فیصلہ کرے گے تو اب اس کو اتنی سمجھ نہیں اس کی، کیونکہ نابالغ کی عمر ہے، اس لیے وہ نہ سمجھ کی وجہ سے کوئی فیصلہ کر لے گی، تو وہاں شریعت نے حکم کس کا لگا ہے، بالغ ولی کا۔ اس لیے تو آج بھی حکم ہے کہ کوئی بڑا سودا بچے اگر خرید کر لے جائے تو دکاندار اس سے پیسے نہ دے، وہ رکھ لے، معمولی چیز دے دے، لیکن آج ایسا ہوتا نہیں، تو کبھی گفتگو انشاءاللہ آئے گی۔ یعنی یہ جو چھوٹے بچے گھر سے لے کے چلے جاتے ہیں برابر، اب کسی کو ضد ہی ہے کہ وہ ابا کی جیب میں سے پیسہ نکال کر چلا جاتا، اس وقت پیسے نہیں ملے، وہ 500 کو لے کے چلا گیا، اور رستے میں گر جائے کیا پتا کیا معمول، تو دکاندار کو حکم ہے کہ وہ پیسے رکھ لے، اور معمولی چیز کا وہ مانگے وہ بھی نہ دے، جو ریگولر وہ 10-15 کی چیز لیتا ہے وہی دے دے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ ہاں بچہ لے کے آیا 200 کی، پھر کیا ہے، وہ تو تمہارا بچہ تھا، میں کیا کروں، کہیں پیسہ گرا دیا ہوگا۔ یہ شریعت کا قانون ہے، نابالغوں سے خرید و فروخت نہیں ہوتی۔ یہ کبھی انشاءاللہ دو موجود ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں موجود ہے۔ ایک نے ایک پرچے پر لکھا میں نے تجھ سے نکاح کیا، میں نے پرچے پر لکھا ہے، چٹھی میں، کاغذ میں، دوسرے نے بھی لکھ کر دیا، یا اس نے زبان سے کہا میں نے قبول کیا تو نکاح نہ ہو۔ اس صورت سمجھ لیں، دو موجود ہیں، گواہ بھی ہے۔ ایک نے پرچے پر لکھا کیا کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، دوسرے نے بھی لکھ کر دے دیا، یا دوسرے نے لکھ کر دیا، زبان سے کہا میں نے قبول کیا، نکاح نہ ہو۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ نکاح کی محفل میں جو شاہدین ہے، تو شاہدین کا اسی مجلس میں اپنے کانوں تک ایجاب و قبول کے الفاظ سننا ضروری ہے،
وہ چٹھی میں کیا لکھا ہے، پرچے میں، اسے کیا معلوم ہے، شاہدین کو کیا معلوم؟ تو جو گواہوں کو لڑکا اور لڑکی کی جو کیفیت ہے، ڈیفینیشن، وہ پوری معلوم ہونی چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کی وجہ سے نکاح نہیں ہوگا. اور اگر ایک موجود ہے، یعنی لڑکا موجود ہے یا لڑکی، جو بھی کوئی ایک موجود ہے، دوسرا غائب، اس غائب نے لکھ بھیجا، اس موجود نے گواہوں کے سامنے پڑھایا، کہاں فلاں نے ایسا لکھا. جو موجود ہے اس نے کہا کہ جو کاغذ آیا اس کاغذ میں یہ لکھا ہوا ہے، پڑھایا، اس نے سنایا، پر میں نے اپنا نکاح اس سے کیا، تو کیا ہو گیا؟ چونکہ اب بیان آ گیا اور وہ بیان پڑھ کے بھی سنا دیا، تو پھر کیا ہو جائے؟ نکاح ہو جائے گا. اور اگر اس کا لکھا ہوا نہ سنایا، نہ بتایا، گواہوں کو کچھ بھی ڈکلیئر نہیں کیا کہ اس میں کیا لکھا ہے، نہ بتایا زبان سے، نہ سنایا، اب ان کو کیسے پتا چلے گا؟ تو اتنا کہہ دینا کہ میں نے اس سے اپنا نکاح کیا، تو نکاح نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ تو آپ جن کہ جو گواہ کے اندر، جو مجلس میں جو گواہ ہے، اب یہاں ایک چیز اور ہے، گواہوں میں صرف وہی نہیں جن کے نام لیے گئے، یہ تو ایک رسم ہے. جو اس محفل میں حقیقتاً موجود ہے اور جس کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ایجاب و قبول کی، وہ سب کے سب گواہ ہے، وہ سب کے سب. اب کبھی کبھی رشتے داری کا مسئلہ آتا ہے برابر، تو کچھ لوگ فاسقوں کو آگے کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ وہ قابل تعظیم نہیں ہے، یہ مذہب کا قانون ہے. ابھی انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. لیکن بہتر کیا ہے؟ مسلمان پابند شرع ہو، داری، تو یہ ساری چیزوں کا لحاظ کر کے کرے تو اچھی بات ہے. لیکن نہیں کرے تو کوئی بات نہیں. کہ محفل کے اندر دو ایسے ہو گئے جو باشر ہو گئے، وہ بھی تو گواہ ہے. آئے تو یہ جو کاغذ پہ لکھا جاتا ہے، یہ مذہبی قانون نہیں ہے. آئے بات سمجھ میں؟ کہ یہ لکھے گی نہیں، یعنی اگر کاغذ میں نہیں لکھا جائے گا تو پھر نکاح نہیں مانا جائے گا، ایسا نہیں ہے. لیکن ابھی آپ جان رہے حکومت کی نظروں میں یہ جو معاملہ ہے، یا کسی بھی طرح دنیا کے اندر ہے، بہت سی باتیں، آپ دوسری جگہ چلے جائیں گے تو وہاں بھی کچھ دوسرے پرابلم آ سکتے. اس لیے سرٹیفکیٹ ہوگا تو کوئی پرابلم نہیں آئے گا، کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا. اس لیے بہتر، یعنی یہ زبانی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر لے تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، شریعت سے ٹکراؤ نہیں ہے. لیکن یہ واجبی حکم نہیں ہے کہ کبھی تصدیق نکاح کے اندر یہ سب چیزیں نہیں کی جاتی. ہاں اگر اس میں امر کا لفظ تھا، یعنی حکم کا معنی لکھا ہوا تھا، تو میں تجھے حکم دیتی ہوں، یا جو بھی، مثلاً تو مجھ سے نکاح کر، تو گواہوں کو خط سنانے یا مضمون بتانے کی حاجت نہیں. اس میں حکم تھا کہ تو نکاح کر لے، تو مجھ سے نہیں. ظاہر سی بات ہے، اس میں حکم دیا ہے. آپ تو سمجھتے کہ نکاح کے اندر کون سے الفاظ چاہیے؟ ماضی کے، کم سے کم ایک طرف سے کون سے الفاظ ہونے چاہیے؟ ماضی کے. یعنی ایجاب و قبول میں کوئی بھی ایک طرف سے ماضی کے لفظ ہونے ضروری ہے. دونوں ہو گئے تو بہتر، دونوں نہ ہو تو ایک، حال ہو، امر ہو، لیکن ایک طرف سے ماضی ہو. تو یا ایک طرف سے حکم ہے تو اس کا تو کوئی فرق ہے نہیں. جب اس میں یہی لکھا تھا امر کا صیغہ، تو اب بتانے کی حاجت نہیں ہے. اور اگر اس موجود نے اس کے جواب میں زبان سے کچھ نہ کہا، اس نے بھی لکھ دیے، تو بھی نکاح نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کیا لکھا ان کو تو پہلے سے معلوم نہیں، اور اس نے بھی بھائی لکھ کر دے دیے. اس لیے جب قبول کروایا جاتا ہے تو بآواز بلند کہا جاتا ہے. یہ کیوں؟ یہ خود کا مسئلہ نہیں، یہ حاضرین کے، تاکہ جو سنے وہ اس کے بات کی شہادت دے سکے. لوگوں کے کانوں میں وہ آواز آئے گی تو گواہی دے گے نا، اور اگر اس وقت آواز نہیں آئے گی تو کیا پتا. تو اس لیے اجازت کے وقت بلند آواز سے بولنے کا حکم ہے، اور یہ تو مذہبی قانون ہے. آپ کوئی بھی چیز برابر، جیسے قرآن کریم کی تلاوت کے اندر کیا مسئلہ ہے کہ کم از کم اتنی آواز سے آپ پڑھیں کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے، چاہے نماز ہو یا تلاوت قرآن کہیں بھی ہو. اگر اتنے آواز سے آپ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. تو اس طرح نکاح کے اندر بھی برابر، نکاح کے اندر بھی اتنی آواز سے اس کو بولنا ضروری، کم سے کم اس کی آواز اس کے کانوں تک پہنچے. تو بیچارہ وہ گواہوں کو دوبارہ قریب کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. تو یہ کبھی کبھی بالکل شرم والی بات ہوتی ہے کہ یہ شرم نہیں کرنی، یہ حق بات ہے. جب شادی ہے تو اس میں یہ الفاظ بلند آواز سے ادا کرنے میں پرابلم کیا ہے؟ تو یہ بھی جہالت کی بنیاد پر، یا بہت سی چیزیں جس میں نے کہتے ہیں کہ جہاں ہمیں حیا نہیں کرنی وہاں حیا کرتے ہیں. یہ حیا کا موقع نہیں ہے. یعنی اتنی آواز سے بولنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے وہاں شاہدین ہے، کم سے کم ان کے کانوں تک آواز جائے گی تو نکاح کمپلیٹ ہوگا. اور اگر ان کے کانوں تک آواز نہیں گئی تو نکاح نہیں ہوگا. یہ مسئلہ ہے، سننا ضروری ہے. ہاں شور ہو رہا ہے، یعنی آواز اتنی ہو رہی ہے، آواز تو تھی، یعنی شوہر کی آواز
یا لڑکی یعنی دلہا اور دلہن کی زبان سے آواز تو نکلی، لیکن محفل میں اتنا رس تھا کہ پبلک کی بھیڑ کی وجہ سے ان تک آواز نہیں پہنچی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسا ماحول ہے ہی نہیں، بالکل سکون کا ماحول ہے، اور اس میں انہوں نے اتنی دھیمی آواز سے کہ نہ گواہوں نے سنا نہ وکیل نے، تو پھر وہ پرابلم کھڑا ہو جائے گا، نکاح ہوگا ہی نہیں. یہ بات یاد رکھیے. عورت نے مرد سے ایجاب کے الفاظ کہے، مرد نے اس کے جواب میں قبول کے الفاظ نہ کہے اور مہر کے روپیے دے دیے تو نکاح نہیں ہوگا. یہ تو آپ بالکل واضح صورت ہے. یہ اقرار یعنی یہ بات لوگوں کے سامنے کہنا، یہ میری عورت ہے، نکاح نہیں. اتنے کہنے سے نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ ایجاب و قبول کے الفاظ دو گواہوں کے سامنے نہ کہے جائے، وہاں تک نکاح نہیں ہوگا. تو یہ اقرار کہ یہ میری عورت ہے، نکاح نہیں، ورنہ تو ہر چلنے والا رستے میں کہہ دے گا یہ میری عورت. یعنی جب انسان کوئی رستہ نہیں پائے گا، ہاں اگر پیشتر سے نکاح نہیں ہوا تھا، یعنی پہلے سے نکاح نہیں ہوا تھا، تو یہ صرف اتنا کہنے یہ میری عورت ہے، نکاح نہیں ہے. یہ اقرار نکاح قرار نہ پائے گا، البتہ قاضی کے سامنے، جو شرعی قاضی ہے، قاضی شرع کے سامنے دونوں ایسا اقرار کرے کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں. اب پردیس سے آئے، اور کون جائے گا کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں، وہ میاں بیوی جیسے رہتے ہیں، تو اقرار کر دے، وہ قاضی کی بارگاہ میں جاؤ، قاضی کے سامنے اگر وہ اقرار کر دے تو امام اعظم ابو حنیفہ، یہ فقہ حنفی کا ایک اصول ہے کہ وہ قاضی حکم دے دے گا کہ یہ دونوں میاں بیوی گناہ سے بچنے کے لیے. اور اگر گواہوں کے سامنے اقرار کیا، یعنی دو گواہوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم یہ میری عورت ہے، یعنی ہم میاں بیوی، تو گواہوں نے کہا تم دونوں نے نکاح کیا ہے، تو گواہ کیا کہے گے؟ تم دونوں نے نکاح کیا ہے. تو ان لوگوں نے کہا ہاں تو ہو جائے گا، اگر پہلے نہیں بھی ہے تو ہو جائے، چونکہ ایجاب و قبول ہو گئے. لیکن قاضی فیصلہ دے، قاضی کا حکم الگ ہے. یہ شریعت نے گناہ سے بچانے کے لیے ایک اور صورت نکالی. ایک انسان کا نکاح نہیں ہوا ہے، وہ آ گیا کسی طرح سے، اب وہ دور رہتے ہیں، ان کے ماں باپ کہیں دور ہے، اب وہ اس طرح یہاں زندگی گزار رہے، تو قاضی کے سامنے جائے اور یہ اقرار کر لے تو قاضی حکم دے دے گا کہ میاں بیوی ہے. نکاح کی اضافت کل کی طرف ہو یا ایسے عضو کی طرف جسے بول کر کل مراد لیتے ہیں، مثلا سر، گردن. یعنی کسی نے کہا کہ میں نے تیرے سر سے نکاح کیا، کسی نے کہا میں تیرے گردن سے نکاح کیا، تو چونکہ سر بول کے پوری باڈی مراد ہوتی ہے، یعنی فقہی اصطلاح میں، یعنی فقہ کی زبان میں، اور گردن بول کر بھی پورا جسم مراد لیا. جیسے آپ نے پہلے کے زمانے کے دستور اس میں قسم کے اندر بھی ہے کہ ایک غلام، فتحریر رقبہ، فتحریر رقبہ، رقبہ کا مطلب ہوتا ہے گردن آزاد کرنا، گردن مطلب ہوتا ہے ایک غلام، تو گردن بول کر پورا جسم مراد ہوتا ہے، پوری باڈی. اسی طرح سر بول کر، چونکہ پوری باڈی کا مین حصہ سر ہے، تو جب وہ آ گیا تو پورا جسم آ گیا. تو کسی نے کسی اور لڑکی سے کہا میں نے تیرے سر سے نکاح کیا، تو نکاح ہو جائے گا. میں نے تیری گردن سے نکاح کیا تو ہو جائے گا. یہاں ایک شرعی اصطلاح ہے کہ نکاح کی اضافت کل کی طرف کی گئی یا ایسے عضو کی طرف، یعنی پوری باڈی پر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسے انگ، ایسے بھاگ کی طرف جسے بول کر کل مراد لیتے ہیں، مثلا سر یا گردن، تو نکاح ہو جائے گا. اور یہ کہا کہ تیرے نصف سے، تیرے آدھے شریر سے نکاح کیا، تو نکاح نہیں ہوگا. اب الفاظ نکاح، نکاح کے الفاظ دو قسم کے، ایک صریح ہے اور ایک کنایہ. صریح کا مطلب بالکل واضح، جس کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ یہ نکاح کے الفاظ ہے کہ نہیں. لفظ نکاح جانتے ہی ہیں، اور تزوج، یہ دو لفظ وہ جو صریح ہے، یہ الفاظ ادا کرنے سے نکاح ہو ہی جائے گا. اس کنایہ سے بھی ہوگا، لیکن کنایہ میں ایک قرینے کی ضرورت ہوگی کہ اصل مسئلہ کیا ہے، شاہدین جب ہوگے تو وہ سمجھ جائے گی نکاح ہو رہا ہے، جسے کورٹ بھاشا کہتے ہیں نا، وہ کہ سامنے والے مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ ہر ایک کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، وہ ایک مسئلہ ہے، کبھی انشاءاللہ گفتگو کرے گی. تو وہ ایسے الفاظ ایسے استعمال کرنے ہوتے ہیں، حقیقت میں کیا ہے، دو معنی اس کے ہوتے ہیں. وہ توریہ یہاں وہ معنی نہیں ہے، لیکن ایک نکل گیا، بظاہر جھوٹ ہو لیکن اندر ڈیپ میں جائے تو وہ سچ نکلے. حقیقت میں تو ان کی اسلامی بہن تو ہے نا، وہ ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا. خیر
تو یہاں ایک چیز کہنا الفاظ کنایا، کنایا کے الفاظ کیا آتے کہ اس کے معنی کے اندر دوسرا پہلو بھی ہو، لیکن جب وہ بولے تو بولنے والے کے انداز سے پتہ چل جائے کہ یہ الفاظ اس نے زبان سے کیوں نکالے۔ جیسے طلاق کے اندر بھی ہوتا ہے، ایک الفاظ صریح ہوتے، ایک الفاظ کنایہ ہوتے، تو اب اس وقت دلالت وہ کہ یہ پوزیشن ہے، یا پھر ہے کہ اس وقت کی گفتگو کا جائزہ لیا جائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو نکاح کی محفل میں بھی اگر اس نے صریح الفاظ استعمال نہیں کیے تو اس کی پوزیشن دیکھی جائے گی کہ اس نے زبان سے جب ادا کیے تو اس کی کیا کیفیت تھی، تو کیفیت کے مطابق، اور کیفیت کے ساتھ ساتھ شاہدین بھی سمجھ جائے کہ یہ جس نے الفاظ کنایہ ادا کیے اس سے مراد اس کا نکاح کرنا تھا، یعنی مرد و عورت کا مقصد کیا تھا، نکاح ہی تھا، تو نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر شاہدین نہیں سمجھے تو نکاح نہیں ہوگا۔ ایک سری، یہ صرف دو لفظ ہے، نکاح اور تزوج۔ باقی کنایا، الفاظ کنایا میں ان لفظوں سے نکاح ہو سکتا ہے جن سے خود شے ملک میں آ جائے، مثلا ہبہ، جیسے ابھی آپ نے کسی انسان کو شادی کے موقع پر وہ قرض والی صورت میں ایسی خوشی میں تحفہ دیا تو اسے ہدیہ بولتے ہیں، تو ہبہ ہو جائے، آپ نے اپنی چیز کسی کو دے دیا، عطا کر دی، ہبہ ہے، تملیک ہے، کسی کو آپ نے کسی چیز کا مالک بنا دیا۔ صدقہ، عطیہ، یعنی اس طرح کے الفاظ۔ عورت نے کہا میں نے اپنے آپ کو تجھے، یہ وضاحت بھی کی ہے، مثلا نیچے دیکھیں، عورت نے یوں کہا میں نے اپنی ذات تجھے ہبہ کر دی۔ شوہر سے کیا کہا؟ میں نے اپنی ذات تجھے ہبہ کر دی، یا میں نے تجھے اپنی ذات کا مالک بنا دیا، یا میں نے اپنی ذات تمہیں بطور صدقہ دے دی، یا مرد یوں کہیں میں نے تمہیں اتنے روپیوں کے عوض خریدا، عورت نے کہا میں نے بیچ دیا، تو ان الفاظ سے بھی نکاح ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہے کہ جب یہ الفاظ بولے جائے تو شاہدین بھی سمجھے کہ نکاح ہی کے لیے بولے گئے ہیں، اور یہ دونوں کی بھی نیت نکاح کی ہو، اس کے علاوہ کوئی نیت نہ ہو تو نکاح ہو جائے گا۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ گفتگو میں جو کمی واقع اللہ اسے معاف فرمائے، اور درس میں کسی طرح کی کمی رہ گئی ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری فرمائے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں دین کی نمایاں خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ